بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو؟ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ کے والد، والدہ، بھائی بہن، دوست یا کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہو، لیکن پھر وہی شخص آپ کو خواب میں بالکل زندہ نظر آیا ہو؟ کبھی وہ آپ سے بات کرتا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی خاموش رہتا ہے، کبھی کوئی چیز دیتا ہے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہو۔ بعض اوقات انسان ایسے خواب سے خوش ہو جاتا ہے اور بعض اوقات خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ آخر یہ خواب کیوں آیا؟ کیا اس میں کوئی خاص اشارہ ہے؟ کیا مردے کا خواب میں زندہ نظر آنا کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیا اس کی بات کو ضرور ماننا چاہیے؟ کیا مردے کا خواب میں کوئی چیز دینا رزق اور خیر کی علامت ہے؟ اور اگر وہ ہم سے کوئی چیز لے لے تو کیا اس کا مطلب کسی نقصان یا مصیبت کی آمد ہے؟ محترم ناظرین، آج ہم اسی اہم موضوع کو آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ خواب کی تعبیر کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں ہر خواب کے لیے قطعی فیصلہ کیا جا سکے۔ اسلام ہمیں خوابوں کے بارے میں اعتدال اور احتیاط کا راستہ سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ بعض خواب خوشخبری کا سبب ہوتے ہیں، بعض انسان کے اپنے خیالات اور روزمرہ کی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور بعض خواب پریشان کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر خواب کو غیبی پیغام سمجھ لینا درست نہیں۔ کبھی انسان کسی مرحوم کو بہت یاد کر رہا ہوتا ہے، دن بھر اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی آواز، چہرہ یا باتیں ذہن میں رہتی ہیں، تو رات کو وہی شخص خواب میں نظر آ سکتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص خواب میں کسی مرحوم کو دیکھے تو اس خواب سے ایک اچھی بات ضرور حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے اپنے مرحوم کے لیے دعا، استغفار اور صدقہ کرنا۔ اگر خواب میں مرحوم خوش نظر آئے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہو، مسکرا رہا ہو یا اطمینان کی حالت میں دکھائی دے، تو اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور مرحوم کے لیے دعا کریں، لیکن یہ فیصلہ نہ کریں کہ صرف خواب کی وجہ سے ہمیں یقین ہو گیا کہ مرحوم کا آخرت میں مقام یہی ہے، کیونکہ آخرت کے حالات کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ خواب ہمارے لیے خوشی یا تسلی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اسے آخری اور قطعی فیصلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح اگر خواب میں کوئی مرحوم زندہ نظر آئے اور آپ سے بات کرے تو اس بات کو فوراً وحی یا یقینی غیبی پیغام قرار دینا بھی درست نہیں۔ ہاں، اگر وہ خواب میں نماز کی پابندی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں سے صلح، صدقہ، نیکی یا کسی اچھے کام کی طرف متوجہ کرے تو ایسی اچھی بات پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نیکی اپنی جگہ نیکی ہے۔ لیکن اگر خواب میں کوئی ایسی بات کہی جائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یا شریعت کے کسی حکم کو بدلنے والی ہو، تو صرف خواب کی بنیاد پر
اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ محترم ناظرین، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خواب میں اپنے مرحوم والد یا والدہ کو دیکھتا ہے اور وہ اسے محبت سے دیکھتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد دل بھر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ کاش میں کچھ دیر اور ان کے ساتھ بات کر لیتا۔ ایسے موقع پر گھبرانے کے بجائے ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیجیے، اے اللہ میرے مرحوم عزیز کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما اور انہیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اگر استطاعت ہو تو ان کی طرف سے صدقہ بھی کریں۔ اس طرح خواب آپ کے لیے غم کا سبب بننے کے بجائے نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر خواب میں مردہ ہمیں کوئی چیز دے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ لوگوں میں خوابوں کی بہت سی تعبیریں مشہور ہیں، لیکن کسی ایک تعبیر کو ہر شخص اور ہر خواب پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ خواب میں کوئی پاکیزہ اور پسندیدہ چیز ملنا بعض اہل تعبیر کے نزدیک خیر، فائدہ یا خوشی کی طرف اشارہ سمجھا گیا ہے، لیکن یہ قطعی اصول نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو خواب میں مرحوم پھل دیتا ہے، کسی کو پانی دیتا ہے، کسی کو دودھ، کسی کو کپڑا اور کسی کو کوئی اور چیز۔ خواب دیکھنے والے کی اپنی حالت، خواب کا ماحول، مرحوم کی کیفیت اور خواب کے دوسرے حالات تعبیر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص خواب میں مرحوم سے اچھی چیز لے اور اس خواب سے اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور خیر کی دعا کرے۔ اگر خواب میں مرحوم کوئی کھانے کی چیز دے تو اسے لازماً مال و دولت کی ضمانت سمجھ لینا درست نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ خواب محض ذہنی کیفیت ہو، کسی عزیز کی یاد ہو یا خواب دیکھنے والے کے لیے امید اور تسلی کا سبب ہو۔ اصل رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور رزق کے دروازے خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کھولتا ہے۔ اسی طرح اگر خواب میں مرحوم پانی، دودھ یا کوئی چیز دے تو انسان اسے خیر کی امید کے طور پر لے سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر مستقبل کا یقینی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ذرا دوسری صورت پر غور کیجیے۔ اگر خواب میں مرحوم ہم سے کوئی چیز مانگے یا لے لے تو بہت سے لوگ فوراً خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اب ان کی کوئی چیز چھننے والی ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ محترم ناظرین، صرف ایسے خواب کی بنیاد پر موت، بیماری یا کسی بڑے نقصان کی پیش گوئی کرنا درست نہیں۔ خواب میں کسی چیز کا لیا جانا لازماً حقیقی زندگی میں کسی چیز کے چھن جانے کی علامت نہیں ہوتا۔ البتہ اگر مرحوم خواب میں پریشان، غمگین یا محتاج نظر آئے تو اس خواب کو ایک موقع سمجھ کر اس کے لیے دعا، استغفار اور صدقہ کر دینا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ زندہ انسان کی دعا اور نیک اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرحوم کے لیے نفع کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے خواب کی حقیقت جو بھی ہو، مرحوم کے لیے دعا کرنا کبھی نقصان کا سبب نہیں بنتا۔ بعض لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مرحوم ان سے پانی مانگ رہا ہے،
کوئی اسے قبر کی پیاس سے جوڑ دیتا ہے اور کوئی اسے کسی بڑی مصیبت کی علامت سمجھ لیتا ہے۔ ہمیں ایسی باتوں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پانی مانگنے کا خواب ہو تو آپ مرحوم کے لیے دعا کریں، اگر ممکن ہو تو صدقہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اسی طرح اگر مرحوم قرآن، نماز یا کسی نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہوا نظر آئے تو اس اچھی نصیحت کو اپنی زندگی سنوارنے کا ذریعہ بنا لیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ مرحوم کی روح لازماً آپ کے پاس آ کر حکم دے رہی تھی۔ اس حقیقت کا یقینی علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور کیفیت بہت سے لوگوں کو پیش آتی ہے کہ خواب میں مرحوم بالکل خاموش ہوتا ہے، وہ صرف سامنے کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور کبھی اداسی۔ ایسے خواب انسان کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں، خاص طور پر اگر مرحوم کوئی بہت قریبی شخص ہو تو بیدار ہونے کے بعد اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ موت کے بعد دنیاوی تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے لیے دعا اور نیکی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ مرحوم کی یاد آئے تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے اچھے کام یاد کریں، اور اگر اس سے کوئی حق متعلق ہو تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی خواب انسان کو اپنی زندگی کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس شخص کو ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں ایک دن ہمیں بھی اسی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس نماز کا وقت ہے، توبہ کا موقع ہے، والدین کی خدمت کا موقع ہے، رشتہ داروں سے صلح کا موقع ہے، صدقہ کرنے کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہے۔ اس لیے کسی مرحوم کو خواب میں دیکھنے کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری شروع کریں۔ محترم ناظرین، اگر خواب میں کوئی مرحوم ناراض دکھائی دے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں آپ سے ناراض ہو، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ شاید آپ نے اس مرحوم کا کوئی حق ادا نہیں کیا، اس کا قرض باقی ہے، اس کی کوئی امانت آپ کے پاس ہے، یا اس کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو اس موقع کو اپنے معاملات درست کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اگر کسی کا قرض معلوم ہو تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، کسی کی امانت ہو تو واپس کریں، اور اگر رشتہ داروں میں ناراضی ہو تو صلح کی کوشش کریں۔ یہی خواب کا بہترین عملی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرحوم والدین کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ ان کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ قرآن کریم میں والدین کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کے لیے صدقہ کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے ساتھ کیے گئے اچھے وعدوں کو پورا کرنا ایک عظیم نیکی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی خواب بہت خوبصورت ہوتا ہے اور کبھی ایسا خواب آتا ہے
جس سے دل ڈر جاتا ہے۔ اگر کوئی برا اور پریشان کن خواب آئے تو اسلام ہمیں اس کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ ایسے خواب سے گھبرانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اسے ہر شخص کے سامنے بیان نہ کریں اور اپنی زندگی میں خوف کو جگہ نہ دیں۔ خواب کی وجہ سے کسی حلال چیز کو حرام اور حرام چیز کو حلال نہ بنائیں، نہ خواب کی وجہ سے کسی پر الزام لگائیں اور نہ خواب کی بنیاد پر کسی بڑے فیصلے میں جلد بازی کریں۔ اگر خواب بار بار پریشان کرے تو کسی دیندار، سمجھدار اور علم رکھنے والے شخص سے مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر خواب کی تعبیر ضروری نہیں ہوتی اور ہر شخص خواب کی تعبیر بتانے کا اہل بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، خواب میں مردے کو زندہ دیکھنے کا موضوع واقعی احساس بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ اس میں جذبات بھی ہیں، یادیں بھی ہیں اور آخرت کی طرف توجہ دلانے کا ایک موقع بھی ہے۔ لیکن ہمیں افراط و تفریح سے بچنا چاہیے۔ نہ ہر خواب کو معمولی سمجھ کر بالکل نظر انداز کریں اور نہ ہر خواب کو غیبی پیغام سمجھ کر خوف میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر خواب اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، خیر کی امید رکھیں اور مرحوم کے لیے دعا کریں۔ اگر خواب پریشان کن ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور اسے اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اگر مرحوم خواب میں کچھ دے تو خیر کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق اور برکت مانگیں۔ اگر کچھ مانگے تو مرحوم کے لیے دعا اور صدقہ کر دیں۔ اگر کوئی نصیحت کرے اور وہ شریعت کے مطابق اچھی بات ہو تو اسے اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا لیں، اور اگر خواب میں کوئی ایسی بات ہو جو دین کے خلاف ہو تو اسے قبول نہ کریں۔ آخر میں ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے، خواب چاہے جیسا بھی ہو، اصل زندگی ہماری جاگتی ہوئی زندگی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال، نماز، اخلاق، معاملات اور آخرت کی تیاری پر توجہ دینی ہے۔ آج جو لوگ ہمارے درمیان ہیں وہ کل ہمارے خوابوں کی یاد بن سکتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی کسی کے لیے یاد بن جائیں گے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، حقوق العباد ادا کرنے چاہیے اور نیکی کے کام بڑھانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ایمان و سلامتی کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات اور باتیں مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، اپنے عزیزوں اور دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ یہ اچھی بات مزید لوگوں تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ خواب اور اس کے بارے میں اسلامی رہنمائی کے حوالے سے اگلی ویڈیو کس موضوع پر چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی اسلامی معلومات، واقعات، وظائف اور اصلاحی بیانات آپ تک بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفع بخش علم عطا فرمائے۔
صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔